اصل سنت والجماعت کا مسلک بیان کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں یوں فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. بعض حضرت محمد رسول نہیں ہے، رسول تو 315 ہیں، ایک روایت کے مطابق 313 ہیں. انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، ایک روایت کے مطابق 2,24,000 ہے. تو جب رسول 315 یا 313 ہیں تو پھر صرف حضرت محمد ہی کو رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ پہلے اس پہ غور کرنا. پھر وما ارسلنا من رسول، جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، آیت کا معنی سمجھنا. ارے رسول رسالت سے بنا ہے، رسالت کا معنی اللہ سے علم عمل کو لینا ہے اور امت کو علم و عمل دینا ہے. میں نے علم و عمل کی وضاحت اس لیے کی ہے، کبھی بعض لوگ سمجھ نہیں پاتے تو صحیح بخاری کی حدیث پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، میرا اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. مجھے اس حدیث کے معنی سے بھی اتفاق ہے، حدیث کی سند سے بھی اتفاق ہے، حدیث کے الفاظ سے بھی اتفاق ہے. لیکن میرا دوست یہ تو سمجھ کے معنی کیا ہے؟ اللہ عطا فرماتا ہے، میرے محمد تقسیم کرتے ہیں، لیکن جو چیز اللہ عطا کرے گا وہی چیز میرا محمد تقسیم کرے گا. اگر تو بات کہہ دے اللہ اولاد دیتا ہے، پیغمبر اولاد تقسیم کرتا ہے، تو تقسیم کرنے والے کی اولاد کا کبھی جنازہ نہیں اٹھا کرتا. اگر تو کہہ دے اللہ صحت دیتا ہے، پیغمبر تقسیم کرتا ہے، تو صحت تقسیم کرنے والا خود کبھی بیمار نہیں ہوا کرتا. میرے دوست میں اس لیے کہتا ہوں حدیث کا معنی وہ کرنا، اس معنی پر کبھی اعتراض نہ آئے. مجھے بحمد اللہ تعالی مسلک اہل سنت کا وکیل کہتے ہیں، میرے ترجمے پہ تو اعتراض نہیں کرے گا. اللہ رب العزت پیغمبر کو علم و عمل دیتے ہیں اور پیغمبر علم و عمل تقسیم کرتا ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں علم تقسیم بھی نبی کرتا ہے، عمل تقسیم بھی نبی کرتا ہے. کائنات میں پیغمبر سے زیادہ کوئی عالم بھی نہیں ہوتا، اور کائنات میں پیغمبر کے عمل سے زیادہ کسی کے عمل کی قیمت بھی نہیں ہوتی. پیغمبر علم میں بھی اعلیٰ ہے، پیغمبر عمل میں بھی اعلیٰ ہے. لیکن میں محض نبوت کی بات نہیں کرتا، میں تو رسول کی بات کرنے لگا ہوں. رسول رسالت سے بنا ہے، رسالت کا معنی اللہ سے علم و عمل لینا ہے، مخلوق کو علم و عمل دینا ہے. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علم و عمل خدا سے لیا ہے، لیکن امت کو علم و عمل عطا کیا ہے. لیکن کبھی تو نے غور کیا ہے میرے محمد جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس نے علم و عمل خدا سے لیا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ سے آگے نکلا ہے. میرے پیغمبر نے علم و عمل امت کو دیا ہے تو آدم سے لے کر عیسیٰ سے آگے نکلا ہے. میرے پیغمبر علم و عمل میں جب لینے پر آئے ہیں تمام انبیاء سے آگے گزرے ہیں، جب علم و عمل امت کو دینے پر آئے ہیں تمام انبیاء سے آگے گزرے ہیں. تو کہے گا جی مجھے بات سمجھ نہیں آئی. میں کہتا ہوں آدم کو خدا نے دیا ہے تو جنت میں بٹھا کے دیا ہے. اللہ رب العزت نے حضرت نوح کو دیا ہے تو جودی پہاڑ تک لے جا کے دیا ہے. اللہ نے ابراہیم کو دیا ہے تو چیخا سے بیت اللہ تک پہنچا کے دیا ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ کو دیا ہے تو طور سینا تک لے جا کے دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے تو اللہ رب العزت نے بیت المقدس یا بیت اللحم یا چوتھے آسمان تک لے جا کے دیا ہے. لیکن قربان میں اپنے پیغمبر پہ جاؤ کہ جب خدا نے علم و عمل ان کو دیا ہے اللہ نے بیت اللہ سے دینا شروع کیا ہے. کبھی میرے پیغمبر کو بیت اللہ حدیم کعبہ میں لٹا کے دیا ہے، کبھی اللہ نے یثرب تک پہنچا کے دیا ہے، کبھی بیت اللحم لے جا کے دیا ہے، کبھی طور سینا پہنچا کے دیا ہے، کبھی بیت المقدس میں امامت کروا کے دیا ہے، کبھی اللہ نے میرے پیغمبر کو غار حرا میں دیا ہے، کبھی اللہ نے میرے پیغمبر کو غار ثور پہ لے جا کے دیا ہے، کبھی اللہ نے میرے پیغمبر کو حضرت عائشہ کی گود میں سلا کے دیا ہے، کبھی اللہ نے میرے پیغمبر کو صدیق کے کنوں پہ بٹھا کے دیا ہے، کبھی اللہ نے میرے پیغمبر کو خدا کی قسم عرش معلیٰ تک لے جا کے دیا ہے. آدم نے لیا ہے مگر جنت سے اوپر نہیں گیا. حضرت عیسیٰ نے لیا ہے تو چوتھے آسمان سے اوپر نہیں گیا. لیکن میرا پیغمبر جب
لینے کے لیے گیا ہے وہاں تک گیا ہے جہاں تک جبریل بھی نہیں جاتا. پھر مجھے یہ بات کہنے دے, جبریل کو نور کا سردار کہتے ہیں, محمد کو پوری کائنات کا سردار کہتے ہیں. ارے محمد کا شان الگ ہے, جبریل کا شان الگ ہے. اگر جبریل کے بارے میں پوچھے گا کہ سید الملائکہ ہے, ملک نور سے بنتا ہے, میرے پیغمبر کی باری آئے گی اسے سید الکائنات کہتے ہیں. میں کہ تو ایک نور وہ ہے کہ جسے خالق کہتے ہیں, ایک نور وہ ہے جسے مخلوق کہتے ہیں. ارے خالق والے نور کو خدا کہتے ہیں, مخلوق والے نور کو ملائکہ اور فرشتہ کہتے ہیں. اور یہ پیغمبر وہ ہے کہ ہے تو بشر, ہے تو اللہ کی مخلوق, اسے میں نور کون سا کہوں؟ اگر تو خالق والا کہہ دے تو کفر اور شرک بنتا ہے, اگر مخلوق والا کہہ دے تو ملک اور فرشتہ بنتا ہے. فرشتہ خادم کو کہتے ہیں, محمد مخدوم کو کہتے ہیں. میں نبی کو خادم نہیں مانتا, پیغمبر کو مخدوم مانتا ہوں. میرے خدا نے علم و عمل دیا ہے, وہاں تک لے جا کے دیا ہے. ارے جسے جنت المعلا کہتے ہیں وہاں تک لے جا کے دیا ہے, جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں, سدرہ بیری کو کہتے ہیں, منتہا آخری جگہ کو کہتے ہیں. سدرۃ المنتہا کا معنی وہ بیری ہے, نیچے کی مخلوق اوپر نہیں جاتی, اوپر والے نیچے نہیں جاتے. وہ وہاں پہ ایک خدا نے مقام بنایا ہے, اوپر کی مخلوق نیچے نہیں, نیچے والی اوپر نہیں. لیکن میرے محمد کی باری آئی ہے, خدا نے فرمایا اور اوپر جانا ہے. پیغمبر شریف الاقلام تک پہنچا ہے, جب تقدیر کے قلم چلنے کی آواز آتی ہے فرمایا میرے پیغمبر اور اوپر جانا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں رسالت کا معنی ہے علم و عمل خدا سے لینا, لیا اوروں نے بھی ہے, لیکن جہاں تک لے جا کے میرے پیغمبر نے لیا ہے وہاں تک کوئی اور نہیں پہنچا. اور جب دینے کی باری آئی ہے, آدم علم و عمل دیتا ہے لیکن انسان کو دیتا ہے, حضرت نوح علم و عمل دیتا ہے اپنی قوم کو دیتا ہے. حضرت آدم نے علم و عمل دیا ہے تو قوم عراق کو دیا ہے, حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ نے دیا ہے تو قوم بنی اسرائیل کو دیا ہے. اسلام آباد کے سنی اگر تیرا ایمان بیدار ہو, میں کہنا یہ چاہوں گا پہلے انبیاء ایک قوم کو دیتے ہیں, پہلے انبیاء ایک بستی والوں کو دیتے ہیں, پہلے انبیاء ایک زمانے والوں کو دیتے ہیں. اور میرا محمد علم و عمل دیتا ہے تو اقوام عالم کو دیتا ہے, تمام جہانوں کو دیتا ہے. ارے صرف انسانوں کو نہیں جنات کو بھی دیتا ہے, ارے جنات نہیں ملک حور و غلمان کو بھی دیتا ہے. میں اس سے بڑھ کے کہتا ہوں پہلے انبیاء صرف امت کو دیتے ہیں, میرا پیغمبر امت کو بھی دیتا ہے, نبیوں کو بھی دیتا ہے. ممکن ہے تجھے کوئی بندہ پوچھے بھئی تمہارے وکیل نے بات کی تھی, ہمیں دلیل تو دو نا کہ نبی تمہارا یہ نبوت امت کو بھی دیتا ہے, نبیوں کو بھی دیتا ہے. دلیل اپنے ذہن میں رکھنا. میرا دوست تو مسجد میں آئے گا, امام نماز پڑھائے گا, امام کے پیچھے کھڑے ہو کے تو نماز پڑھے گا. میں آج کے اس موقع پہ ایک ذرہ بھی اختلافی بات نہیں کہتا, میں جملہ وہ کہوں گا کہ جس کو پوری دنیا مانتی ہے. امام اللہ اکبر کہتا ہے, مقتدی نے بھی کہا ہے, توجہ رکھنا, امام قیام کرتا ہے, مقتدی بھی قیام کرتا ہے. ارے امام سورت پڑھتا ہے, مقتدی بھی سورت پڑھتا ہے. یہ سارے کام تو کر رہے تھے, لیکن جب اختلافی بات سے ہٹے گا, اتفاقی بات پر آئے گا تو کہے گا نہیں مولانا, امام قیام کرتا ہے, مقتدی بھی کرتا ہے, امام سورت پڑھتا ہے تو مقتدی نہیں پڑھتا, امام رکوع کرتا ہے, مقتدی بھی کرتا ہے, امام سجدہ کرتا ہے, مقتدی بھی کرتا ہے. پھر اسلام آباد کے سنی مجھے تو بتا کہ جب قیامت کے دن خدا تیری نماز کا اجر دے گا, جماعت والی نماز کا اجر ملے گا, خدا تجھے قیام کا اجر دے گا, وہ تو نے کیا ہے. اللہ رکوع کا اجر دے گا, وہ تو نے کیا ہے. اللہ سجدے کا اجر دے گا, وہ تو نے کیا ہے. اللہ تشہد کا اجر دے گا, وہ تو نے کیا ہے. اللہ سلام کا اجر دے گا, وہ تو نے کیا ہے. اللہ دعا کا اجر دے گا, وہ تو نے کیا ہے. لیکن اللہ قرآن کا اجر دے گا, قرآن تو نہیں امام پڑھتا ہے. اگر میں سورۃ الفاتحہ کی بات کروں گا تو تم کہو گے مولانا اختلافی بات کہہ دی ہے. میں کہتا ہوں فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھے, وہ دوسرا کہہ دے گا امام کے پیچھے پڑھے, لیکن سورت میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. فاتحہ کے بعد کی سورت میں بھی کہتا ہوں امام کے پیچھے نہ پڑھے, اہل حدیث بھی کہے گے نہ پڑھے, بریلوی بھی کہے گا نہ پڑھے, دیوبند والا بھی کہے گا نہ پڑھے. ان تینوں کا اتفاق ہے نا. لیکن جب تو قیامت کے دن اٹھے گا اللہ تجھے قرات کا اجر دے گا. جب تو نے قرآن نہیں پڑھا تجھے اجر کیوں ملا ہے؟ تو
کہے گا مولانا میں نے نماز اکیلے نہیں پڑھی، میں نے امام کے پیچھے پڑھی ہے، تو جو امام قرآن پڑھتا ہے اللہ امام کے قرآن کا اجر مجھے بھی دیتا ہے، تو پھر مجھے یہ بات کہنے دے کہ جب مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو امام کو دینے کے لیے نہیں جاتا، امام سے لینے کے لیے جاتا ہے۔ قرآن امام پڑھتا ہے، امام قرآن پڑھے گا، خود بھی اجر لے گا، خدا سے تجھے بھی اجر لے کے دے گا۔ پھر مجھے یہ بات کہنے دینا اگر 12 کہو کی مسجد میں تو امام کے پیچھے گیا ہے، تیرے امام نے قرآن پڑھا ہے، خدا نے تجھے اجر دیا ہے، پھر بیت المقدس کی امامت پہ آ جا، آدم سے لے کر عیسیٰ سارے انبیاء جمع ہیں، جب میرے محمد آئے ہیں تو جبریل نے کہا تقدم یا محمد، امامت تو آپ نے کرنی ہے، تمہارے ہوتے ہوئے کوئی امام نہیں بن سکتا، ہاں جسے آپ امام بنا دے اسے مصلی سے کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا۔ جب سارے نبی جمع ہے تقدم یا محمد، حضور امامت آپ نے کرنی ہے، آپ کے ہوتے ہوئے امامت کوئی کروا نہیں سکتا، اور جسے مصلی پہ آپ بٹھا دے اسے کو پیچھے کرا بھی نہیں سکتا۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اللہ کرے تیرا ذوق تازہ ہو اور بعض باتیں وضاحت کے بغیر تو سمجھتے چلا جائے۔ میرے پیغمبر امام بنے ہیں، پیچھے آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء مقتدی کھڑے ہیں، میرا پیغمبر امام بنا ہے۔ علامہ ادریس کاندلوی نے لکھا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، فرمایا فاتحہ اللہ نے میرے پیغمبر کو دی ہے، پہلے انبیاء کو نہیں دی ہے۔ میرا نبی فاتحہ پڑھتا ہے، باقی انبیاء جو نہیں پڑھتے، تو جب قیامت کے دن خدا اجر دے گا، آدم سے لے کر عیسیٰ کو نماز کا دے گا، ان کے رکوع کا اجر بھی ملے گا، ان کی تلاوت کا اجر بھی ملے گا۔ جب تلاوت نہیں کی اجر کیوں ملے گا؟ آپ کہو گے بھئی میرا امام پڑھے اجر مجھے ملتا ہے، ان کا امام پڑھے اجر انہیں ملتا ہے، تو پھر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ تیرا اور میرا امام مجھے اور تجھے دیتا ہے، انبیاء کا امام انبیاء کو دیتا ہے۔ علم و رسالت کا معنی علم و عمل خدا سے لینا ہے اور مخلوق کو دینا ہے۔ میرے پیغمبر نے علم و عمل خدا سے لیا ہے تو سارے انبیاء سے آگے گزرا ہے، جب میرے پیغمبر علم و عمل دیا ہے تو سارے انبیاء سے گزرا ہے، یہ لینے میں بھی اعلیٰ ہے، دینے میں بھی اعلیٰ ہے۔ اس لیے خدا نے کہا آدم رسول تو ہے مگر رسول اللہ نہیں کہنا، حضرت موسیٰ رسول تو ہے رسول اللہ نہیں کہنا، نوح رسول تو ہے مگر رسول اللہ نہیں کہنا۔ اللہ کیوں نہیں کہنا؟ فرمایا اس لیے رسالت کا معنی لینا ہے اور امت کو دینا ہے۔ تم نے لیا ہے مگر مقام نیچے تھا، تم نے دیا ہے مقام نیچے تھا، تمہارے بعد وہ آئے گا جو لینے میں بھی تم سے اعلیٰ ہے، دینے میں بھی تم سے اعلیٰ ہے۔ رسول اللہ کہو تو اسی ایک ہی کو کہنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت۔ وما ارسلنا من رسول، میں نے کہا میں بات نبی کی کرتا ہوں لیکن میں نے آیت میں تو رسول کی بات کی ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ کو نبی کہتے ہیں، میرے پیغمبر کو رسول کہتے ہیں۔ میرے دوست تو میں نے کہا توجہ رکھنا، ارے آدم سے لے کر عیسیٰ میں ان کے مقام کو بھی مانتا ہوں لیکن میرے پیغمبر کے مقام پہ تو غور کرنا۔ ارے ایک نبی ہوتا ہے، ایک نبی الانبیاء ہوتا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ کو نبی کہتے ہیں، محمد کو نبی الانبیاء کہتے ہیں۔ تم کو گے یہ مولانا کیا مانا؟ نبی الانبیاء میں کیا فرق ہے؟ اگر میں فرق گنواتا چلا جاؤں تو مجھے 1 گھنٹہ ماز فرق گنوانے پہ لگے گا، لیکن میں تھوڑے تھوڑے اشارے کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں نبی الانبیاء میں کیا فرق ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ نبی ہیں، حضرت محمد رسول اللہ نبی الانبیاء ہے۔ ارے نبی اسے کہتے ہیں کہ جس پر ایمان امت لائے، نبی الانبیاء اسے کہتے ہیں کہ جس پر انبیاء بھی ایمان لائے۔ میرے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ ارے آدم تیرا کلمہ تو امت پڑھے گی، ارے عیسیٰ تیرا کلمہ تو امت پڑھے گی، میرے محمد کا کلمہ تم نے بھی پڑھنا ہے۔ جس کا کلمہ امت پڑھے اسے نبی کہتے ہیں اور جس کا کلمہ نبی پڑھے اسے نبی الانبیاء کہتے ہیں۔ ارے وہ نبی تھے، یہ نبی الانبیاء تھا۔ تو کہے گا یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا نبی اور ہے، نبی الانبیاء اور ہے۔ ارے فرق کیا ہے؟ نبی اسے کہتے ہیں کہ جس کو نبوت ملا کرتی ہے، نبی الانبیاء اسے کہتے ہیں کہ جس کے صدقے نبی کو نبوت ملا کرتی ہے۔ ارے آدم سے لے کر عیسیٰ کو اللہ کی قسم نبوت ملی ہے لیکن میرے محمد کے صدقے ملی ہے۔ اگر خدا میرے محمد کو نبوت نہ دیتا ان کو بھی نبوت کبھی بھی نہ ملتی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ کو نبوت حضور کے صدقے ملی ہے۔ ارے تو کہے گا وہ کس نے لکھا ہے؟ میں نے کہا دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی نے لکھا ہے کہ میرے پیغمبر کے صدقے میں خدا نے آدم سے لے کر عیسیٰ کو
نبوت دی ہے۔ اللہ مجھے تعجب ہوتا ہے زمین پھٹتی کیوں نہیں ہے، آسمان ٹوٹتا کیوں نہیں ہے۔ وہ قاسم نانوتوی جو پیغمبر کے یوں قصیدے پڑھتا ہے، اس نانوتوی کو تو نے گستاخ رسول کہہ دیا۔ ارے وہ نانوتوی جو پیغمبر کی نبوت کو یوں بیان کرتا ہے کہ جس کی 1400 صدیوں میں کوئی مثال نہیں ملتی، وہ قاسم نانوتوی خدا کی قسم یہ پیغمبر کا عاشق ہے، اسے کبھی گستاخ نہ کہنا۔ میں کہتا ہوں ارے نبی اور نبی الانبیاء میں فرق یہ ہے، نبی اسے کہتے ہیں جسے نبوت ملا کرتی ہے، نبی الانبیاء اسے کہتے ہیں کہ جس کے صدقے میں نبوت ملا کرتی ہے۔ تو کہے گا مولانا دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں مستدرک علی الصحیحین کو اٹھا کے دیکھ لے۔ ارے کتاب کا لکھنے والا امام حاکم ہے، اور جس کتاب میں حدیث کو لایا ہے اس کا نام مستدرک علی الصحیحین ہے۔ کتاب کے مقام کو بھی دیکھنا، مصنف کے مقام کو بھی دیکھنا۔ محدثین نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ 1,00,000 حدیث کا سند اور متن کے ساتھ حافظ ہو اسے حافظ کہتے ہیں، اگر 3,00,000 حدیث کا حافظ ہو اسے حجت کہتے ہیں، اور جو پیغمبر کی ساری حدیث کا حافظ ہو اسے حاکم کہتے ہیں۔ اس پوری امت میں ایک ہی شخص پیدا ہوا جسے حاکم کہتے ہیں، اس حاکم نے کتاب لکھی ہے المستدرک علی الصحیحین میں۔ میں علماء کے لیے نہیں اپنی جیسی عوام کے لیے کہتا ہوں، آپ کہو گے بھئی سند اور متن کا مطلب کیا ہے، ہمیں تو بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا توجہ رکھنا، سند اور متن اسے کہتے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں وابی قال حدثنا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عنہم قال قال رسول اللہ۔ امام بخاری نے کہا مجھے حدیث احمد بن اشکاب نے سنائی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے حدیث حضرت محمد بن فضیل نے سنائی ہے، ارے مجھے حدیث عمارہ بن قعقاع نے سنائی ہے، مجھے حدیث ابو زرع نے سنائی ہے، مجھے ابو ہریرہ نے، یہ جن کے نام لیے ان کو سند کہتے ہیں، اور جو بات پیغمبر فرما دے اسے متن کہتے ہیں۔ میں نے کہا تو امام حاکم ہے، اور جس کتاب میں لکھا ہے نام مستدرک علی الصحیحین ہے، اور یہ کتاب کتنی بلند ہے۔ امام بخاری نے شرطیں لکھی، ان شرطوں کے مطابق کتاب صحیح بخاری تحریر کی ہے۔ امام مسلم نے شرطیں لکھی، اس کے مطابق کتاب صحیح مسلم لکھی ہے، لیکن بعض احادیث وہ ہیں امام بخاری کی شرطوں کے مطابق ہے مگر صحیح بخاری میں نہیں ہے، امام مسلم کی شرطوں کے مطابق ہے مگر صحیح مسلم میں نہیں ہے۔ امام حاکم ان روایات کو جمع کیا اور جس کتاب میں درج کیا اس کا نام مستدرک حاکم لکھا ہے۔ اس کے اندر امام حاکم حدیث لاتے ہیں، کہتے ہیں لما اقترف آدم الخطیہ، حضرت آدم علیہ السلام نے جب خطا کا اعتراف کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں تجھ سے انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، تیرے پیغمبر کے واسطہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ میری خطا کو معاف کر دے۔ میرے اللہ نے آدم سے پوچھا اے آدم میں نے ابھی تک محمد کو پیدا نہیں کیا، کیف عرفت محمدا ولم اخلق، تو نے پہچانا کیسے ہے؟ حضرت آدم نے عرض کیا اللہ جب آپ نے مجھے لما خلقتنی بیدک مجھے پیدا کیا، ونفخت فی من روحک میری بدن میں روح ڈالا ہے، رفعت راسی میں نے سر اٹھا کے دیکھا، فاذا رأیت علی قوائم العرش مکتوبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ میں نے عرش پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا ہے، میں نے یقین کر لیا تیرے نام کے ساتھ اسی کا نام تو لکھتا ہے جو پوری کائنات میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، میں نے تیرے محمد کا وسیلہ دے کے دعا مانگی ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے فرمایا صدقت یا آدم، آدم تو نے ٹھیک فرمایا ہے، میں نے اسی محمد کی وساطت سے تو نے وسیلہ دے کے مانگا تو میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اور آدم یہ بھی ذہن میں رکھ لے لولا محمد لما خلقتک، اگر میں محمد کو وجود نہ دیتا آدم تجھے وجود ہی نہ دیتا۔ میں نے کہا ایک نبی ہے، ایک نبی الانبیاء ہے، ارے نبی وہ ہوتا ہے جسے نبوت ملا کرتی ہے، نبی الانبیاء اسے کہتے ہیں کہ جس کی وساطت سے نبوت ملا کرتی ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ نبی ہے اور میرے پیغمبر کو نبی الانبیاء کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک فرق اور یاد رکھنا، آدم سے لے کر عیسیٰ نبی ہے اور میرا محمد نبی الانبیاء ہے، تو کہتے ہیں فرق کیا ہے؟ میں کہتا ہوں پہلے مثال دوں گا تاکہ تجھے بات تو سمجھ آئے۔ ارے ایک چشمہ ہے اور ایک پانی پینے کے لیے یہ تالاب ہے، تالاب اسے کہتے ہیں جہاں پہ پانی جمع ہو جائے، چشمہ اسے کہتے ہیں جہاں سے پانی پھوٹ پڑے، ارے جہاں سے فیضان پھوٹتا ہے اسے نبی الانبیاء کہتے ہیں، جہاں پہ اوصاف جمع ہوتے ہیں اسے نبی کہتے ہیں۔ میں اس لیے بات کہتا ہوں جس شخص نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے گویا اس نے تالاب سے پانی پیا ہے، اور جس نے میرے محمد کا کلمہ پڑھا ہے اس نے گویا
چشمے سے پانی پیا ہے، چشمے سے پانی پھوٹتا ہے، تالاب میں جمع ہوتا ہے۔ ارے میرا پیغمبر یہ منبع اوصاف ہے، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ یہ مجمع اوصاف ہے، میرے پیغمبر سے اوصاف نکلتے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ میں اوصاف جمع ہوتے ہیں۔ نبی وہ ہوتا ہے جو اوصاف کو جمع کرتا ہے، نبی الانبیاء وہ ہوتا ہے ارے جس سے اوصاف نکلا کرتے ہیں۔ تم کہو گے کہ مولانا دلیل کیا ہے؟ میں بغیر دلیل کے ایک جملہ بھی نہیں کہوں گا۔ تم کہو گے دلیل کیا ہے؟ میں یہ تم دلیل وہ شعر ہے جو تم نے سنا ہے مگر سمجھا نہیں۔ دلیل وہ شعر ہے کہ جو تو نے سنا مگر سمجھا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولانا کیا مانا؟ میں نے کہا میں اس لمبے واقعے کی طرف نہیں آتا۔ حضرت یوسف مصر میں گئے ہیں، حضرت یوسف جب مصر میں پہنچے ہیں تو زلیخا حضرت یوسف پہ فریفتہ ہو گئی۔ مصر کی عورتوں نے تانا دیا، ارے زلیخا تجھے کیا ہو گئی؟ تو غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی۔ زلیخا نے کہا ارے تم نے آقا تو دیکھے ہیں مگر تم نے غلام وہ دیکھا ہی نہیں ہے، آؤ نا میں تمہیں اپنے گھر میں بلاؤں۔ زلیخا نے عورتوں کو جمع کیا، محل میں دعوت کی ہے، دسترخوان پہ پھل لگے ہیں، دسترخوان پہ چھری چاقو بچھے ہیں۔ حضرت یوسف سے زلیخا نے کہا اخرج، حضرت ذرا باہر تو تشریف لائیں۔ اللہ کے نبی کو نبوت تو ملتی ہے، شریعت کا علم بھی ملتا ہے مگر علم غیب نہیں ملا کرتا۔ حضرت یوسف کو پتا ہوتا مجھے کیوں بلایا ہے، حضرت یوسف باہر کیوں جاتے؟ باہر آنا اس بات کی دلیل ہے اللہ کے پیغمبر کے پاس علم نبوت تو ہے مگر علم غیب نہیں ہے۔ حضرت یوسف باہر تشریف لائے ہیں اور یقین کیجیے میں یہ بات بڑے دعوے کے ساتھ کہہ دوں، اگر تم یہ کہو گے نبی غیب کا علم رکھتا ہے، میرے دوست پیغمبر کی قربانی پہ پانی پھر جائے گا۔ اگر پیغمبر کی قربانی ماننی ہے تجھے یہ بات کہنی پڑے گی پیغمبر غیب کا علم نہیں رکھتا۔ تم کہو گے مولانا دلیل کیا ہے؟ میں اسلام آباد میں آیا، توجہ، میں اسلام آباد میں اگر بیان کے لیے آتا ہوں اور مجھے کوئی بندہ کہہ دے اگر یہ اسلام آباد میں آیا ہم اس کو فائر مار دیں گے، ہم اس کو آنے نہیں دیں گے۔ اب اگر میں پھر بھی آتا ہوں تو لوگ کہیں گے یار بڑا جری عالم ہے، یہ نہیں ڈرتا پھر بھی آتا ہے۔ اور اگر بتاؤ مجھے وہ فائر مارنے والا اعلان کرنے والا یہ بات کہہ دے یہ میں نے اخباری بیان دیا ہے، میں نے تجھے مارنا نہیں ہے، یہ تو میں قوم کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے کہتا ہوں اور میں پھر بھی آ جاؤں، اسے جرت نہیں کہتے، اسے نورا کشتی کہتے ہیں۔ ارے پیغمبر عیب کا علم کے غیب نہیں رکھتے، میرے پیغمبر بدر میں گئے ہیں، پیغمبر کٹنے کے لیے گیا ہے مگر خدا نے بچایا ہے، پیغمبر احد میں کٹنے کے لیے گیا ہے مگر خدا نے بچایا ہے، پیغمبر تبوک میں جذبے سے گیا ہے مگر خدا نے بچایا ہے۔ اگر میرے نبی کے علم میں ہوتا میں نے نہیں شہید ہونا پھر بھی آنا ہے، پیغمبر کی قربانی کیسے بن جاتی؟ حضرت عثمان مکہ میں ہے فرمایا تم بیعت کرو عثمان کا بدلہ لیں گے، پیغمبر کے صحابہ نے بیعت کی ہے ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اگر وہ جانتے تھے عثمان زندہ ہے جنگ بھی نہیں ہونی، میرے دوست بتانا یہ حضرت صحابہ کا یہ جذبہ پیغمبر کے صحابہ کی قربانی بنتی کیسے ہے؟ قربانی تبھی بنے گی علم غیب نہ ماننا، اگر علم غیب مانے گا تو ساری قربانی پہ پانی پھیر دے گا۔ حضرت یوسف کو زلیخا نے کہا اخرج، آئے نا باہر تشریف لائے۔ اگر پیغمبر یہ بات جانتا ہو کہ باہر عورتیں بیٹھی ہیں مجھے دینے کے لیے مجھے دیکھنے کے لیے، پیغمبر کبھی بھی باہر نہ جاتا، پیغمبر تو پردے کا درس دیا کرتا ہے، پیغمبر بے پردگی کیسے کر سکتا ہے؟ نانا پیغمبر کبھی بھی بے پردگی نہیں کرتا، خدا کی قسم نہیں کرتا، اگر کبھی شبہ بھی پڑ جائے پیغمبر خود صفائی دیتا ہے۔ میرے نبی مسجد نبی سے نکلے ہیں، ہلکا سا اندھیرا ہے، ایک صحابی ہے میرے پیغمبر کے ساتھ ام المومنین زوجہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کھڑی ہیں، میرے پیغمبر نے صحابی سے فرمایا یہ میری بیوی ہے، صحابی نے کہا یا رسول اللہ کوئی مجھے شک ہے؟ بھلا میں شک کر سکتا ہوں، نبی آپ کے بارے میں سوچا بھی جا سکتا ہے، فرمایا تو تو سوچ نہیں سکتا لیکن میں نے تو صفائی دینی ہے کہ شیطان تیرے دل میں میرے بارے میں غلط فہمی پیدا نہ کر دے، نبوت کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہوگی، ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ جو پیغمبر یوں صفائیاں دیتا ہے میرا دوست وہ پیغمبر کبھی بھی بے پردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف کا زلیخا کے بلانے پہ آنا اس بات کی دلیل ہے وہ غیب کا علم نہیں رکھتے۔ حضرت یوسف آئے ہیں، باہر آئے، دسترخوان بچھا ہے، اوپر دسترخوان پہ چھریاں بھی ہیں، دسترخوان پہ پھل بھی ہیں۔ اس شعر پہ غور کرنا اور پھر میری دلیل پہ توجہ دینا۔ حضرت یوسف کو دیکھا ہے، مصر کی عورتوں نے دیکھا، قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا۔ حضرت یوسف کے حسن میں یوں حضرت یوسف کی شکل مبارک کو دیکھا تو اپنے اوسان خطا کر گئی، ان ظالم عورتوں نے اپنے ہاتھوں انگلیوں کو کاٹا۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں
فلو سمعوا في مصر اوصاف خده فلو سمعوا في مصر اوصاف خده ما بذلوا في سوم يوسف من نقدي لبانی زلیخت لو رأینا جبینہ لاسرن بالقطع قلوبہن علی الید. فرمایا وہ عورتیں جو مصر میں حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے پیسے لٹا رہی تھی، ان نے میرے پیغمبر کے رخسار کا چرچا نہیں سنا. اگر میرے پیغمبر کے رخسار کے اوصاف کو سن لیتی، یوسف کو خریدنے کے لیے کبھی پیسے خرچ نہ کرتی. آگے میری امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے جملے پہ غور کرنا. فرمایا لبامی زلیخت لو رأینا جبینہ لاسرن بالقطع قلوبہن علی الید. ارے جن عورتوں نے زلیخا کو تانا دیا ہے، ان نے یوسف کو دیکھا ہے، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی ہیں. اگر میرے محمد کو دیکھ لیتی، اپنے دل کو کاٹ ڈالتی. میرے یوسف کو دیکھا. توجہ، ابھی سبحان اللہ نے، یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں موقف عرض کیا ہے، یہ بات تو خطیب کرتا ہے. مجھے خطیب نے مجھے تمہارا وکیل کہتے ہیں. ارے خطابت کے ذمے ہے اپنے مسلک کو بیان کرنا، وکالت کے ذمے ہے مسلک پہ دلیل دینا. یہ شعر تو تم نے سنا ہے، میں شعر سے جو دلیل پیش کرتا ہوں میری دلیل پہ غور کرنا. امی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہ لبامی زلیخت لو رأینا جبینہ لاسرن بالقطع قلوبہن علی الید. حضرت یوسف کے بارے میں کہا زلیخا کو تانے دینے والیوں نے یوسف کو دیکھا ہے، اپنی انگلیاں کاٹی ہے. اگر میرے محمد کو دیکھ لیتی، اپنے دل کو کاٹ ڈالتی. یہ جملہ امی عائشہ نے کیوں فرمایا ہے؟ ارے وجہ یہ ہے میرا محمد نبی الانبیاء ہے، حضرت یوسف نبی ہے. نبی الانبیاء سے اوصاف نکلا کرتے ہیں اور نبی کو اوصاف ملا کرتے ہیں. ارے یوسف کو حسن ملا ہے، حسن ایک وصف کا نام ہے، میرے پیغمبر سے نکلا ہے، حضرت یوسف کو ملا ہے. پھر اسلام آباد کے سنی مجھے یہ بات کہنے دے، میرے پیغمبر کو مرکز حسن کہتے ہیں، حضرت یوسف کو شاخ حسن کہتے ہیں. یہ نبی الانبیاء ہے جو مرکز حسن ہے. ارے وہ نبی ہے جو شاخ حسن ہے. ارے ایک مرکز حسن ہے جسے حضرت محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک شاخ حسن ہے جسے یوسف کہتے ہیں علیہ السلام. اپنے بدن پہ غور کرنا. تیرے بدن میں ایک مرکز بدن ہے جسے دل کہتے ہیں. ارے تیرے بدن میں انگلیاں ہیں جسے شاخ بدن کہتی ہے. امی عائشہ نے فرمایا لبامی زلیخت لو رأینا جبینہ لاسرن بالقطع قلوبہن علی الید. جن نے شاخ حسن کو دیکھا ہے ان نے شاخ بدن کو کاٹا ہے. اگر مرکز حسن کو دیکھ لیتی تو مرکز بدن کو کاٹ ڈالتی. نعرہ تکبیر، شان رسالت. میری دلیل پہ توجہ رکھنا. میں وکیل ہوں، وکیل نعرے پسند نہیں کرتا، موقف کو سمجھانا پسند کرتا ہے. میں کہتا ہوں آپ نعرے چھوڑیں، میرے موقف کو سمجھیں. میں نے عرض کیا ایک نبی ہے، ایک نبی الانبیاء ہے. نبی الانبیاء کہتے ہیں جہاں سے اوصاف نکلا کرتے ہیں، نبی کہتے ہیں جہاں پہ اوصاف سمٹا کرتے ہیں. میں نے کہا حضرت یوسف یہ شاخ حسن ہے، میرے پیغمبر مرکز حسن ہے. امی عائشہ فرماتی ہے شاخ حسن کو دیکھا ہے، شاخ بدن کو کاٹا ہے. اگر مرکز حسن کو دیکھ لیتی تو مرکز بدن کو کاٹ ڈالتی. میں نے کہا آدم سے لے کر عیسیٰ یہ نبی ہے اور میرا پیغمبر یہ نبی الانبیاء ہے. نبی الگ ہوتا ہے، نبی الانبیاء الگ ہوتا ہے. تم کو کہ مولانا فرق کیا ہے؟ میں نے کہ ایک امت ہے، ایک نبی ہے، ایک نبی الانبیاء ہے. ارے امت بھی مٹی سے پیدا ہوتی ہے، نبی بھی مٹی سے پیدا ہوتا ہے، اور نبی الانبیاء بھی مٹی سے پیدا ہوتا ہے. لوگ کہیں گے پھر تو دیوبند والوں نے توہین کی ہے. میں نے کہا نانا تو نے دیوبند والوں کا موقف سنا ہی نہیں ہے. اگر سن لیتا خدا کی قسم کبھی دیوبند والوں کو تو توہین رسالت کا تانا کبھی نہ دیتا. میں ایک جملہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں امت مٹی سے بنا کرتی ہے، نبی مٹی سے بنا کرتا ہے، نبی الانبیاء بھی مٹی سے بنا کرتا ہے. لیکن امت جس مٹی سے بنے اسے زمین کہتے ہیں، نبی جس مٹی سے بنتا ہے اسے جنت کہتے ہیں، نبی الانبیاء جس مٹی سے بنتا ہے اسے جنت الفردوس کہتے ہیں. ارے امت کی مٹی زمین والی ہے، نبی کی مٹی جنت والی ہے، نبی الانبیاء کی مٹی جنت الفردوس والی ہے. میں ایک فرق اور بیان کرتا ہوں. میں کہتا ہوں آدم سے لے کر عیسیٰ یہ نبی ہے اور میرا پیغمبر نبی الانبیاء ہے. نبی اور نبی الانبیاء میں فرق کیا ہے؟ توجہ رکھنا. میں کہتا ہوں نبی کو وجود ملتا ہے اور نبی الانبیاء وہ ہوتا ہے جس کی صدقے میں پوری کائنات کو وجود ملتا ہے. میں اس بنیاد پہ دیوبند کا موقف بیان کرنے لگا. کبھی لوگوں نے کہا ارے جی توہین نبوت کفر ہے، اور میں نے
کہا ظالم تو نے سوچا نہیں ہے توہین نبوت تو گالی کو کہہ دیں گے، توہین نبوت تو بد زبانی کو کہہ دیں گے، تو توہین نبوت کو کفر کہتا ہے، لیکن دیوبند والوں کا موقف اس سے ہی آگے ہے، اور اگلے موقف کو بھی ہم نے قرآن کریم سے اخذ کیا ہے۔ میرا اللہ قرآن کریم میں فرمائے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لوگوں تم نے عبادت خدا کی کرنی ہے اور تم نے ادب اپنی ماں اور باپ کا کرنا ہے، لیکن کبھی تم نے اس جملے پہ غور کیا ہے؟ اللہ نہ کرے خدا نہ کرے اگر ماں رات سلمے میں گزارے تب بھی ماں ہے، اور اگر ماں رات مصلے پر گزارے ارے یہ تب بھی ماں ہے۔ توجہ رکھنا، اگر ماں رات مصلے پر گزارے تیری جنت اسی ماں کے قدموں میں ہے، اگر ماں رات کو سلمے میں گزارے تو تیری جنت اسی ماں کے قدموں میں ہے۔ ایک تیری ماں اور تیرے خدا کا معاملہ ہے، ایک تیرا اور تیری ماں کا معاملہ ہے۔ میں بات کہنا چاہتا ہوں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، میرے دوستو عبادت خدا کی کرنی ہے۔ اگر اولاد سجدہ دے تو اگر اولاد دے تب بھی سجدہ خدا کو ہے، اگر اولاد خدا لے لے تب بھی سجدہ خدا کو ہے، اگر اللہ صحت عطا کر دے سجدہ تب بھی خدا کو ہے، اگر اللہ مرض دے دے تب بھی سجدہ خدا کو ہے، اگر اللہ دولت لے لے تب بھی سجدہ خدا کو ہے، اگر دولت عطا کر دے ارے تب بھی سجدہ خدا کو ہے۔ وجہ وہ دولت دے تب بھی خالق ہے، وہ دولت لے لے تب بھی خالق ہے، اولاد دیتا ہے تب بھی خالق ہے، اولاد واپس لے تب بھی خالق ہے۔ تو جس طرح اولاد لینے اور دینے سے وہ خالق رہتا ہے، ماں نیک اور بری ہو وہ تب بھی ماں رہتی ہے، باپ مومن ہو تب بھی باپ ہے، باپ کافر ہو تب بھی باپ ہے۔ میں کہتا ہوں توجہ رکھنا، اللہ قرآن کریم میں فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آگے اللہ فرمائے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ارے جو والد تمہارے وجود کا سبب بنا ہے اس والد کو تم نے اف بھی نہیں کہنا، ماں تیرے وجود کا سبب بنی ہے تو نے اف بھی نہیں کہنا۔ پھر اسلام آباد کے سنی دیوبند والوں کا موقف یہ ہے کہ باپ کو باپ سے وجود صرف تیری ذات کو ملا ہے اور ماں سے وجود صرف تیری ذات کو ملا ہے۔ ارے جس ماں اور باپ سے وجود تیری ذات کو ملتا ہے اس ماں اور باپ کو اگر اف کہنا جرم ہے تو میرے محمد کی وجہ سے پوری کائنات کو وجود ملتا ہے۔ ارے باپ کو اف کہنا اگر جرم ہے تو میرے محمد کو اف کہنا پھر یہ کفر ہے۔ والدین کو اف کہنا اگر یہ جرم ہے تو میرے پیغمبر کو اف کہنا کفر ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو دیوبند والے اللہ کا بندہ پیغمبر کو اف کہنا بھی کفر کہتے ہو، وہ پیغمبر کی شان میں گستاخی کر لیں گے۔ نہ پیغمبر کی شان میں ہم گستاخی کرتے ہیں، نہ نبوت کی شان میں گستاخی کو برداشت کرتے ہیں۔ ہم گستاخی بھی نہیں کرتے، گستاخی کو برداشت بھی نہیں کرتے۔ میں نے اس لیے کہا ایک نبی ہے، ایک نبی الانبیاء ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اے لوگوں نبی آئے اس کی اطاعت بھی کی جاتی ہے۔ میں نے تمہیں نبی بھی دیا ہے، نبی الانبیاء بھی دیا ہے، میں نے تمہیں محمد الرسول اللہ بھی دیا ہے۔ میں نے تمہیں کیوں دیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں نے رسول اس لیے دیا کہ تم نے میرے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پیدا تو نے کیا ہے، اطاعت تیرے پیغمبر کی کرنی ہے۔ اللہ اطاعت تو تیری کرتے، ہمارا خالق تو آپ ہے، اللہ ہمارے مالک تو آپ ہے، اللہ ہمارے رب تو آپ ہے۔ جب پیدا آپ نے کیا اطاعت تو آپ کی کرنی چاہیے نا۔ توجہ رکھنا، میں سوال کا جواب دینے لگا۔ میرے اللہ فرمائے قرآن کریم میں یطع الرسول فقط اطاع اللہ، تم نے اطاعت تو میری کرنی ہے، لیکن اطاعت کہتے ہیں احکام پہ عمل کرنے کو۔ احکام پہ عمل تب ہوتا ہے جب بندہ کسی کو دیکھے تو صحیح نا، اگر دیکھ نہیں سکتا حکم کو سنے تو صحیح نا۔ اللہ کی ذات کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، اللہ کی بات کو ہم سن بھی نہیں سکتے، پھر خدا کی اطاعت کیسے کرتے؟ میرے اللہ نے فرمایا تم نے مجھے دیکھا بھی نہیں، تم دیکھ بھی نہیں سکتے، تم نے مجھے سنا بھی نہیں، تم سن بھی نہیں سکتے۔ میں ایسا رسول دیکھتا تھا، تمہیں رسول دیتا ہوں کہ جس نے میری ذات کو دیکھا بھی ہے اور میری بات کو سنا بھی ہے، جس نے میری ذات کو دیکھا بھی ہے اور میری بات کو سنا بھی ہے۔ مجھے ایک بدبخت کہنے لگا کہتا جی آپ کہتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے۔ میں نے کہا میں نہیں کہتا، یہ پیغمبر کی ذات خود کہتی ہے رأیت النور العظم کہ میں نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے۔ میں نے کہا حضور خود فرماتے ہیں میں نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، تفسیر در منصور میں موجود ہے، لقد رأى محمد ربہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر نے دیکھا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ مولانا ہم نہیں مانتے۔ میں نے
کہا دیکھو منوانا ہمارے ذمے نہیں ہے، یہ تو خدا کے ذمے ہے، لیکن سمجھانا ہمارے ذمے ہے۔ اشکال کر ہم تجھے سمجھا دیں گے، سمجھانا ہمارے ذمے، منوانا خدا کے ذمے، کوئی دلیل تو دینا۔ کہتا ہے جی دلیل میری یہ ہے، اللہ قرآن کریم میں فرمائے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ارے آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی، خدا آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ ہم کیسے مان لیں پیغمبر خدا کو دیکھ لیں؟ پیغمبر کیسے ہم مانیں؟ اللہ کے پیغمبر نے دیکھا ہے۔ میں نے کہا اللہ تجھے عقل دے، مجھے بتا خدا تجھے جنت میں لے جائے تو جنت میں جا کے خدا کو دیکھے گا؟ کہتے ہیں جی دیکھوں گا۔ میں نے کہا کیوں دیکھے گا جب اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا تدرک الابصار، آنکھیں نہیں دیکھ سکتی تو کیسے دیکھے گا؟ کہتا ہے یہ حکم تو زمین کے بارے میں ہے، ہم تو جنت میں جائیں گے۔ تو میں نے کہا جو پیغمبر نے دیکھا ہے وہ اس زمین پر نہیں عرش پہ جا کے دیکھا ہے۔ اگر تو جنت میں جا کے دیکھ سکتا ہے، میرا پیغمبر جنت سے اوپر جا کے عرش پر کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ میں نے کہا ہمیں تو بتاؤ لا تدرک الابصار۔ میں نے کہا ہاں جو دلیل تم نے دی ہے وہی دلیل تو میں نے دی ہے۔ میں کہتا اس لیے اللہ کی ذات کو پیغمبر نے دیکھا ہے، اللہ کی بات کو پیغمبر نے سنا ہے۔ کہتا ہے جی میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہتا ہے ان کانوں سے آدمی اللہ کی ذات کو نہیں سن سکتا، اللہ کی بات کو نہیں سن سکتا۔ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے سنا تھا۔ کہتا ہے جی انہوں نے تو سنا تھا۔ میں نے کہا کیسے سنا؟ کہتا ہے وہ تو ان کا معجزہ تھا۔ میں نے کہا اگر موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے خدا کی بات کو سن سکتے ہیں، یہ تو نبی ہے، وہ تو نبی الانبیاء ہے۔ اگر نبی سن سکتا ہے تو مجھے بتا نبی الانبیاء کیوں نہیں سن سکتا؟ میں اس لیے کہہ رہا تھا ہم نے اطاعت تو خدا کی کرنی ہے، لیکن خدا کو دیکھا بھی نہیں، خدا کو سنا بھی نہیں۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، میں نے اس لیے رسول کو بھیجا ہے تم نے میرے پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے، میرے پیغمبر کی بات کو ماننا ہے۔ میں اس پہ بطور واقعات کے 3 واقعے بڑے اختصار سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کرے کسی ایک واقعے ہی سے آپ کو بات سمجھ آ جائے یا مجھے بات سمجھ آ جائے، کسی ایک واقعے ہی سے سمجھ آ جائے۔ نمبر 1 واقعہ مورخین نے لکھا ہے کہ پیغمبر کے شہر مدینہ منورہ سے کئی سو سال قبل ایک بادشاہ گزرا، اس بادشاہ کو تبا کہتے ہیں، اس کے ساتھ 400 علماء تورات کے علماء بھی گزرے ہیں۔ جب پیغمبر کے شہر مدینہ سے گزرے وہاں کے کنکر کو دیکھا، پیغمبر کے شہر مدینہ کے باغات اور کھجوروں کو دیکھا ہے تو وہ لوگ کہنے لگے اے بادشاہ ہم کنکروں کو دیکھا، یہ کنکر بتاتے ہیں یہاں پہ آخر الزمان پیغمبر آئے گا۔ ارے یہاں کی کھجوریں بتاتی ہے آخر الزمان پیغمبر آئے گا، اگر تو اجازت دے دے ہم یہاں ٹھہرے، آخری پیغمبر کا کلمہ پڑھ لے۔ اس تبا بادشاہ بڑا نیک تھا، اس تبا بادشاہ نے کہا ارے میں خواہش تو میری بھی ہے، خواہش تمہاری بھی ہے، میں نے یمن میں جانا ہے، میں تم 400 کو مکان بنا کے دیتا ہوں، تم نے یہاں ٹھہرنا ہے، اگر پیغمبر آئے تو تم نے کلمہ پڑھنا ہے، 400 مکان میں تمہیں دیتا ہوں، 100 مکان اس آخر الزمان پیغمبر کے لیے بناتا ہوں۔ مورخین نے لکھا ہے نبی پاک مکہ سے مدینہ منور آئے ہیں، جو مکان ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا 2 منزلہ تھا، یہ وہی مکان تھا جو تبا نے پیغمبر کے لیے بنایا تھا۔ حضرت رسول اللہ اپنے مکان میں آئے ہیں۔ علامہ کاندلوی لکھتے ہیں کہ بعض مورخین نے یوں لکھا ہے کہ تبا کے پاس خط موجود، تبا کا خط ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا، انہوں نے وہ خط حضرت رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ جب خط کو کھولا ہے اس میں تبا کا پیغام ملا، تبا نے پیغام یہ دیا، کہتا ہے شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسم، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسم، فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیر له بن عمی وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدری کل غمی۔ اس نے کہا لوگو تم نے پیغمبر کو دیکھا تو نہیں ہے، میں نے پیغمبر کو دیکھا نہیں ہے، لیکن تبا کا مقام تو دیکھنا۔ اللہ کہتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کئی سو سال پہلے آنے والا وہ بھی سمجھتا تھا پیغمبر کو اطاعت کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے تبا نے کہا میں گواہی دیتا ہوں احمد اللہ کا سچا رسول ہے، اور میں اقرار کرتا ہوں اگر میں نے حضور کی زندگی میں پیغمبر کو پا لیا وہ بادشاہ بن جائے گا، میں اس کا سپاہی اور وزیر بن جاؤں گا، اور پیغمبر کے دشمن کے سر قلم کر دوں گا، پیغمبر کا سینہ ٹھنڈا کر دوں گا، وہ آقا بنے گا، میں غلام بن جاؤں گا۔ ارے تبا بھی جانتا تھا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ پیغمبر کو بھیجتا ہے تاکہ پیغمبر کی بات کو مانا جائے۔ نمبر 2 حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوئے، میرے پیغمبر کی خدمت اقدس میں آئے ہیں۔ حضرت حمزہ نے آتے ہی سب سے پہلے پیغمبر کی خدمت میں جو کلام کیا ہے، حضرت حمزہ نے کہا اے میرے پیغمبر میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کی موجودگی میں کھڑے ہو گئے، حضرت حمزہ نے قصیدہ پڑھا، پیغمبر کی اطاعت پڑھا، حضرت حمزہ فرمانے لگے
حمدت اللہ حین ہدا فؤادی الی الاسلام والدین الحنیف لدین جاء من رب عزیز خبیر بالعباد بهم لطیف اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دم ذلب الحسیف رسائل جاء احمد من ہداها بآیات بینۃ الحروف۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا احمد مصطفیٰ فینا مطاع فلا تاسوا بالقول العنیف فلا ولا نسلمہ لقوم فلما نقض فیہم بالسیوف۔ اس نے کہا حضور میں اعتراف کرتا ہوں خدا نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے پیغمبر کی بات کو مانا جائے۔ میرے پیغمبر مکہ سے مدینہ منورہ گئے ہیں، اسلام آباد کے سنیو میری عمر کتنی ہے، آپ کی عمر کتنی ہے، لیکن اپنے سر پہ خیال تو کرو پیغمبر کا امامہ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے لباس پہ غور کرو، پیغمبر کے وجود والا لباس بھی نہیں ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی اس کے خلاف باتیں کرے لوگ اس کو مذہبی سکالر مان لیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اس وقت میڈیا پہ مذہبی سکالر کے عنوان پہ ذاکر نائک آیا ہے۔ ایک بندے نے ذاکر نائک سے پوچھا آپ یہ بتائیں کیا شریعت میں کوئی مصنون لباس بھی ہے؟ ذاکر نائک ارشاد فرمانے لگے، کہتا ہے نہیں کوئی مصنون لباس نہیں ہے، جو کسی علاقے کی تہذیب ہو وہی لباس شریعت بنتا ہے۔ میں نے کہا یار تو کتنا عجیب کم علم انسان ہے، اگر تیری دلیل کو مان لیا جائے پھر چاہیے یہ تھا کہ تو نے لنگی کو پہنا ہوتا، تیرے سر پہ تیرے کندھے پہ دھوتی ہوتی اور تیرے سر پہ کشتی نما ٹوپی ہوتی، لمبا سا کرتا ہوتا، تو لوگ پوچھتے ذاکر صاحب یہ آپ نے کیوں پہنا ہے؟ تو کہتا ہے اس لیے لباس اسے کہتے ہیں جو کسی قوم کی تہذیب ہو۔ میں ہندوستان کا رہنے والوں، میری تہذیب تو یہ ہے، تو نے تہذیب لی ہے تو انگلینڈ کی، نہ لباس مدینے کا ہے نہ لباس ہندوستان کا ہے، تو پھر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں نا یہ زبان ہندوستان کی بھی نہیں ہے، زبان مدینہ منورہ کی بھی نہیں ہے، یہ زبان تو انگلینڈ والوں کی ہے۔ کبھی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا وہ عالم ہے، میں نے کہا اس بحث کو چھوڑ دو، میں بڑی موٹی سی بات کیا تو عنوان بدل جائے گا۔ ایک ڈاکٹر پی ایچ ڈی ہوتا ہے اور ایک ڈاکٹر ایم بی بی ایس ہوتا ہے۔ ذاکر نائک پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں ہے، یہ تو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے۔ ایم بی بی ایس ڈاکٹر کا کام اور ہے اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر کا کام اور ہے۔ چلیے میں عرض کرتا ہوں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ پیغمبر مکہ سے مدینہ گئے ہیں اور جب پیغمبر مدینہ منورہ پہنچے ہیں، مدینہ منورہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ بھی پیغمبر کا آمد کا مقصد سمجھے ہیں، لیکن سنی تو نہیں سمجھا۔ وہ مدینہ کی چھوٹی بچیاں جو جملہ کہتی ہیں وہ جملے پہ ذرا غور کرنا۔ فرمایا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ انہوں نے کہا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ہمارا 14ویں کا چاند مدینہ منورہ میں آیا ہے، ہمارے ذمہ شکر ادا کرنا واجب ہے۔ ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، کہتے حضور آپ اس لیے آئے ہیں آپ کی بات کو مانا جائے، آپ کے ذمہ حکم کرنا ہے، ہمارے ذمہ مان لینا ہے۔ لیکن سنی قوم بڑی عجیب ہے، کلمہ پیغمبر کا پڑھتی ہے اور پیغمبر کا کلمہ پڑھے گی لیکن بات اپنی برادری کی مانتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ کیسے؟ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، بیان کے دوران چٹ آ گئی اور میں نے چٹ کو پڑھا، اندر مسئلہ لکھا ہوا، مجھے ایک آدمی نے چٹ دی کہ مولانا یہ بتائیں نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنی سنت ہے؟ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنی سنت ہے؟ میں نے فوراً کہا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنی سنت ہے۔ دیوبند والے بڑا تعجب کرنے لگے، ہمارا وکیل ہو کے ہمارے خلاف موقف بیان کرتا ہے، مولانا نے کیسا مسئلہ بیان کیا؟ میں نے کہا بھائی پہلے میری بات پوری سنو اس کے بعد اعتراض کرنا۔ ہمارا موقف کہ میت کو پہلے غسل دے دو، پھر میت کو کفن دے دو، پھر میت پہ جنازہ پڑھو، پھر میت کو دفن کرو، پھر میت پہ جنازے کی دعا مانگو، پھر میت کے لیے دعا مانگو۔ میں نے کہا دیکھو میں نے جو کہا کہ دفن کے بعد دعا مانگو یہ جنازے کے بعد ہے یا جنازے سے پہلے ہے؟ کہتے ہیں جنازے کے بعد ہے۔ کہتے ہیں مولانا یہ کیا ہوا؟ آپ نے کہا جنازے کے بعد دعا مانگو اور آپ دفن کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے محلے کے مولانا صاحب کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا مانگو اور وہ دفن سے پہلے کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی نہ ان سے لڑو نہ مجھ سے لڑو، ہم لڑانے کے لیے نہیں آئے، ہم تو مسئلہ سمجھانے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے کہا فرق کیا، ایک جنازے کے بعد کی دعا وہ ہے کہ جسے دفن کے بعد کہتے ہیں، ایک جنازے کے بعد کی دعا وہ ہے کہ جسے دفن سے پہلے نماز جنازہ کے بعد کہتے ہیں۔ میں نے کہا دونوں دعاؤں میں فرق یہ ہے کہ دفن کے بعد والی دعا یہ میرے پیغمبر والی دعا ہے اور دفن سے پہلے کی دعا یہ میرے علاقے کے چودھری کی دعا ہے۔ اگر تو نے چودھری صاحب کی بات ماننی ہے تو پھر جنازے کے بعد دفن سے پہلے مانگ لے، اگر میرے پیغمبر والی دعا مانگنی ہے تو پھر دفن کے بعد مانگ لے۔ مجھے کہتا ہے یہ کیوں، اس پر کوئی دلیل بھی دو گے؟ میں نے کہا بالکل، میرے ذمہ وکالت ہے، میں تیرے جذبات کو مجروح نہیں کرتا، میں تجھے دلیل دیتا ہوں۔
اور دو دلیلوں پہ غور کرنا۔ میں ضمن ایک مسئلہ اور بھی عرض کرتا ہوں، اچانک درمیان میں مسئلہ آیا، مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ مولانا یہ بتائیں وتر 3 رکعت پڑھے یا وتر 1 رکعت پڑھے؟ میں نے کہا یار دلیل پہ بات کرو، لڑنے کی بات نہیں ہے، ہمارے مسجد میں آؤ، مسئلہ ہم سے پوچھو، اس مسجد میں جاؤ، مسئلہ ان سے پوچھو۔ اب دو بندے آگے، ایک بندے نے پوچھا وتر 3 ہے یا 1 ہے، ایک بندے نے پوچھا کہ جی نماز جنازہ کے بعد دعا ہے یا دفن کے بعد دعا ہے۔ میں نے کہا تو بتا تیرے مولانا کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے جی میرے مولانا کہتے ہیں وتر 1 رکعت پڑھنا۔ میں نے کہا تیرے مولانا کیا کہتے ہیں؟ کہتے جی میرے مولانا صاحب کہتے ہیں جنازے کے فوراً بعد دعا مانگنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے جی وہ کہتا ہے میرے نبی کا طریقہ 1 رکعت وتر ہے، اور یہ کہتا ہے جنازے کے بعد فوراً دعا مانگنا میرے نبی کا طریقہ ہے۔ میں نے کہا چلیے ہماری تبلیغی جماعت والوں کے پاس آؤ، تبلیغی جماعت والے کہیں گے جب بیت الخلاء میں جاؤ تو دعا مانگو، بیت الخلاء سے نکلو تو دعا مانگو، بازار میں جاؤ تو دعا مانگو، کھانے لگو تو دعا مانگو، سونے لگو تو دعا کرو، اٹھنے لگو تو دعا کرو۔ ان تبلیغی جماعت والوں سے، رائی ونڈ والوں سے پوچھو بھئی تم نے جو کہا کہ بیت الخلاء میں جاتے وقت دعا مانگو، ہمیں بتاؤ نا دعا کون سی ہے؟ وہ کہیں گے تم یہ دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ انہیں کو جب بیت الخلاء سے نکلتے ہیں تم نے کہا دعا مانگو، ہمیں بتاؤ دعا کون سی مانگے؟ رائی